حسین مولا سلام حسین سلام حسین مولا سلام حسین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة من المطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين رب المنارين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. صلوات پڑھنے پر محمد. لائق صد احترام طلباء کعبہ اور حاضرین فرش اعضاء، پہلی مرتبہ آپ کی اس بستی میں حاضری کا شرف حاصل ہوا. یہ میرے لیے مقام افتخار اور محل فخر ہے کہ میں اس ذکر کے حوالے سے آپ حضرات کے چہروں کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں. بہرحال جس بستی میں بھی جاتے ہیں دو ہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ایک مولائی کا مکان اور دوسرے مولا کا مکان. جب مولائی کا مکان دیکھتے ہیں تو مال کا اندازہ ہوتا ہے، اور جب امام کا مکان دیکھتے ہیں تو اعمال کا اندازہ ہوتا ہے. وہ بستیاں کہ جہاں عزاخانے اچھے ہیں، مسجدیں اچھی ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ قوم بیدار ہے. اس لیے کہ قوم کی مالیت کا اندازہ ان کے گھروں کو نہیں، ان کی عبادت گاہوں کو دیکھ کے ہوتا ہے. جن قوموں کی عبادت گاہیں آباد ہیں وہ قومیں آباد ہیں، اور جن کی عبادت گاہیں ختم ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں، ویران ہو گئی ہیں، وہ قومیں بھی برباد ہو گئی ہیں. اگر آپ امریکہ اور یورپ کی دنیا میں جا کے دیکھیں تو آپ کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہوگا، گوگل پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ میں مولانا کثیر تعداد میں چرچ تھے، مگر پچھلے 15 سالوں کے اندر چرچ بک رہے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ ان میں کمی ہوتی جا رہی ہے اور عزاخانوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. صلوات پڑھے وہ ایک اور صلوات پڑھنے پر محمد. قبلہ نے جیسا کہ اعلان کیا کہ یہ تاریخیں جو ہیں یہ منسوب ہیں مرسل اعظم اور فرزند رسول امام حسن مجتبی علیہ السلام سے. مگر ایک مناسبت اور ہے جو روایات میں وارد ہوئی ہے، مگر ہمارے یہاں دونوں روایتیں منائی جاتی ہیں، 23 والی بھی اور 29 والی بھی، کہ آج کی یہ تاریخ منسوب ہے امام رضا علیہ السلام سے. تو یہ تاریخیں جو ہیں بہرحال ذکر تو کسی کا بھی ہو، ہر اپنی جگہ محمد ہے. اس گھرانے کی پہچان ہی یہ ہے کہ یہاں سب کے سب محمد ہیں. تو میں نے قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، سورہ مبارک کوثر کی ابتدائی آیت، اس میں پروردگار عالم، اب یہ پہلے جو سورہ کوثر ہے سمجھیے یہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے. سب سے، یہ یاد رکھیے گا امام رضا، اور ہم گفتگو کا آغاز کریں. یہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے. بھائی اس کی بھی کو ختم کر دیں، بالکل نارمل ہے، ہاں بالکل نارمل.
یہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے، مگر یہ آیات کی تعداد کے اعتبار سے چھوٹا ہے، فضیلت کے اعتبار سے چھوٹا نہیں ہے۔ اگر فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس سورے میں فضیلت کے سمندر بہا دیے ہیں۔ دنیا شریعت کا ایک بہت بڑا نام گزرا ہے، ابھی موجودہ ہے، خدا انہیں صحت و سلامتی و طول عمر عنایت فرمائے، حضرت آیت اللہ محسن قراتی۔ محسن قراتی وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایران کے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر ایک عرصے تک درس تفسیر قرآن دیا، اور ان کی تفسیر بھی موجود ہے، تفسیر نور۔ وہ اس آیت اس سورے کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ یہ سورہ وہ سورہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے 2 وعدے نبی سے کیے ہیں اور 2 وعدے نبی سے لیے ہیں، یعنی یہ ڈیل ہو رہی ہے، 2 وعدے اللہ نبی سے کر رہا ہے اور 2 وعدے اللہ نبی سے لے رہا ہے۔ اللہ کا پہلا وعدہ نبی سے یہ ہے کہ کوثر ہم عطا کریں گے، پہلا وعدہ۔ دوسرا وعدہ کیا ہے؟ دشمن کو بے اولاد ہم رکھیں گے۔ تو اللہ کے 2 وعدے، پہلا وعدہ کیا؟ کوثر ہم عطا کریں گے، دوسرا وعدہ کیا ہے؟ کہ دشمن کو بے اولاد ہم رکھیں گے۔ مگر اب وعدہ نبی سے لے رہا ہے، نماز تمہیں پڑھنا ہوگی، قربانی تمہیں دینا ہوگی۔ تو 2 وعدے اللہ دے رہا ہے اور 2 وعدے اللہ لے رہا ہے۔ تو یہ جو سورہ ہے، سورہ مبارک کوثر، اسے ساری دنیا پہچانتی ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں آیا ہے۔ زمانہ امام میں ایک شخص امام کے پاس آ گیا، اس نے آنے کے بعد کہا کہ مولا یہ جو کہا جا رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ محمد ہم تمہیں کوثر عطا کریں گے، کہاں ہے وہ کوثر؟ وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کوثر سے مراد کوئی نہر ہے، کوئی دریا ہے، کوئی تالاب ہے، کوئی حوض ہے، کوئی چشمہ ہے، کہاں ہے کوثر؟ تو امام نے اپنے سینے کی طرف ہاتھ رکھ کے کہا کہ حسن سے لے کے مہدی تک ہم سب کوثر ہیں۔ توجہ رکھیے گا، جہاں مجھے لے کے جانا ہے، حسن سے لے کے مہدی تک ہم سب کوثر ہیں، یعنی حسن بھی کوثر، حسین بھی کوثر، سجاد بھی کوثر، باقر بھی کوثر، جعفر بھی کوثر، صادق بھی کوثر، کاظم بھی کوثر، اور رضا بھی کوثر۔ کوثر پہ کوثر، کوثر پہ کوثر اور کوثر پہ کوثر۔ اس نے کہا اچھا جی آپ سب کے سب کوثر ہیں۔ اب دیکھیے دشمن ہے، ہر سوال کرنے والا بزم امام میں چاہنے والا نہیں تھا، یاد رکھیے گا، بزم امام میں سوال کرنے والا جو بھی آئے سوال کرنے والا وہ ضروری نہیں تھا تو وہ دوست ہو امام کا چاہنے والا ہو۔ اگر سب چاہنے والے ہوتے تو یہ سوال کبھی وجود میں نہ آتا کہ بتائیے کہ میرے سر میں بال کتنے ہیں۔ لیکن میں آپ سے قطعاً توجہ کی وہ نہیں کہوں گا کہ آپ توجہ فرمائیے، بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ اگر بات آپ تک پہنچے تو مجھے احساس دلائیے گا کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیشوں کے سامنے پڑھا ہوں، اس لیے کہ شیشہ نہیں بولتا، شیعہ بولتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد والے۔ تو کوثر سے مراد کیا ہے؟ اب یہ بس میں اب یہ سوال ہے نا، یہ سوال تاریخ میں ہے، یعنی ہوا ہوائیں نہیں ہے کہ وہ امام کی بات میں کھڑا ہوا کہنے کا بتائیے میرے سر میں بال کتنے ہیں۔ کیا یہ سوال عاقلانہ تھا؟ کیا یہ سوال علم بڑھانے کے لیے تھا؟ یہ علم بڑھانے کے لیے نہیں تھا، یہ علم ناپنے کے لیے تھا۔ انہوں نے کہا میرے سر میں بال کتنے ہیں؟ جناب امیر مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے بتا دو تو کیا گن لے گا؟ امام ہو تو ایسا، بتا دو تو کیا گن لے گا؟ اس نے کہا گن تو نہیں پاؤں گا۔ تو امام نے کہا پھر یاد ہے بال چاہے جتنے بھی ہوں، ہر بال کی جڑ میں ایک شیطان بیٹھا ہے جو قیامت تک تجھے گمراہ کرتا رہے گا۔ علی نے جواب مسجد کوفہ میں دیا ہے مگر قیامت تک کے لیے دیا ہے۔ علی نے بتایا اے میرے شیعو یاد رکھنا، جب بھی جو بھی جہاں بھی جس تاریخ میں بھی جس سال میں بھی جس زمانے میں بھی جس لباس میں بھی جس زمین میں بھی جس زبان میں بھی میرے خلاف بولے سمجھ لو وہ نہیں بول رہا، اس کی جڑ میں شیطان بول رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ وہ نہیں بول رہا، اس کی جڑ میں کون بول رہا ہے؟ زور سے بولیے بھائی، شیطان بول رہا۔ تو یہ سوال کو اس نے کہا کہ مولانا بتائیے کوثر سے مراد کون ہے؟ تو امام نے فرمایا حسن سے لے کر مہدی تک ہم سب کوثر۔ اس نے کہا اس کا مطلب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ امام نے کہا کر تو دیا۔ کہنے کہ پر اللہ نے دوسرا وعدہ یہ کیا آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا۔ امام نے کہا کہنے کہ پر یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا۔
امام نے کہا کیوں نہیں ہوا؟ کہنے لگے آپ کے نانا کا دشمن تھا وہ، پھر اس کا بیٹا وہ، پھر اس کا بیٹا وہ، پھر اس کا بیٹا وہ، اور پھر اس کا بیٹا وہ۔ آپ کے دادا علی ان کا دشمن وہ، پھر اس کا بیٹا وہ، پھر اس کا بیٹا وہ، پھر اس کا بیٹا وہ، پھر امام حسن ان کا دشمن وہ، ان کا بیٹا وہ، ان کا بیٹا وہ، ان کا بیٹا وہ، اور پھر حسین غریب ان کا دشمن وہ، اس کا بیٹا وہ، اس کا بیٹا وہ، اس کا بیٹا وہ، اور اس کا بیٹا وہ۔ پھر امام کو گنتے گنتے امام تک لے آیا، کہنے لگا آپ اپنے کو دیکھیے، آپ کا دشمن وہ، اس کا بیٹا وہ، اس کا بیٹا وہ، اس کا بیٹا وہ۔ تو اللہ نے ایک وعدہ پورا کیا ہے، دوسرا نہیں، ورنہ یہ بیٹے پہ بیٹا، بیٹے پہ بیٹا، بیٹے پہ بیٹا، یہ بیٹے پہ بیٹا نہ ہوتا۔ امام مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے اللہ نے وعدہ تو پورا کر دیا، تو سمجھ نہیں پایا۔ اس نے کہا اس میں سمجھنے کی کیا بات ہے، یہ بیٹے پہ بیٹا، بیٹے پہ بیٹا، بیٹے پہ بیٹا، یہ پھر کیوں آ رہے؟ امام نے کہا سن، جو ہمارا دشمن ہوتا ہے وہ ہوتا کسی اور کا ہے، کہلاتا کسی اور کا ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد با۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کوثر ہے، سب کوثر ہے، سب اپنی جگہ کوثر ہے۔ تو آج کی شہادت جو ایک تاریخ ہے اس کے مطابق کس کی شہادت ہے؟ وہ بھی ایک کوثر ہے۔ وہ کون ہے؟ امام رضا علیہ السلام۔ اگر ان کی فہرست میں دیکھا جائے تو یہ چوتھا ہے نا، اور نبی مکرم کی حدیث ہے کہ پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، یہ کل کے کل محمد ہے۔ خدا غریق رحمت فرمائے ہمارے بزرگ اس قوم کا ایک بہت بڑا نام حضرت شیر ہندوستان مولانا طاہر حسین زربری، انہوں نے کہا میں یہ سوچتا تھا کہ نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ پہلا بھی علی ہے، درمیانہ بھی علی ہے، آخر بھی علی ہے، کل کے کل علی ہے۔ مجھے پھر بعد میں احساس ہوا کہ نبی جانتے تھے کہ جس قوم کے حلق سے ایک علی نہیں نکلا، جس قوم کے حلق سے ایک صلوات پڑھو تھوڑا تھوڑا آ جائے، تھوڑی سی بن جائے۔ دیکھیے آپ اس چکر میں نہ کریں کہ سارے عزادار ایک ہی ساتھ آ جائیں گے، نہ نہ، 20-22 سال ہمیں خطابت کرتے ہوئے پورے ہندوستان میں دنیا کے مختلف ممالک میں گئے، کہیں بھی مجمع ایک ساتھ نہیں آئے، ایک ایک کر کے آئے۔ مگر اب مجھے تجربہ ہو گیا کہ ایک ایک کر کے کیوں آتا ہے، کیونکہ قرآن میں آیت بھی ایک ایک کر کے آئی ہے۔ جیسے ایک ایک کر کے آیت آئی اور قرآن مکمل ہو گیا، ویسے ایک ایک کر کے عزادار آتا ہے اور مجلس مکمل ہو جاتی ہے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ آہستہ آہستہ آتے رہیں گے اور سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا۔ تو یہ جو امام رضا ہے، ان سے ہمارا ایک خاص رشتہ، قبلہ موجود ہے، ان سے ہمارا ایک خاص رشتہ، وہ رشتہ کا امام، رشتہ تو ہمارا ہر امام سے سب سے ہے، مولا علی سے ہمارا رشتہ، امام حسن سے ہمارا رشتہ، امام حسین سے ہمارا رشتہ، امام رضا سے خاص رشتہ ہے۔ وہ خاص رشتہ ہے، وہ جانتے کیا ہے؟ دیکھیے دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ایک عرب ہے، ایک عجم ہے، ایک عرب، ایک عجم۔ ہمارا شمار عجم میں، عرب میں نہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم عجم والے ہیں۔ یہ پاکستان عجم میں، افغانستان عجم میں، یہ بنگلہ دیش عجم میں، ایران چلے جائیے وہ بھی عجم میں۔ امام کا ہمارا خاص تعلق یہ ہے کہ عجم کی دھرتی پر ایک ہی امام سویا ہے، وہ امام رضا ہے۔ اسی لیے کسی امام کو ایک کہہ کے سلام نہیں کیا جاتا اے امام عرب والعجم، جبکہ امام عرب والعجم تو سب ہیں۔ بتائیے کیا مولا کائنات عجم کے امام نہیں ہے؟ امام حسن عجم کے امام نہیں ہے؟ امام حسین عجم، سب عجم کے امام ہیں، مگر عجم کا امام کہہ کے سلام نہیں کیا۔ واحد امام ہے امام رضا، جنہیں عجم کا امام کہہ کے سلام کیا۔ اے امام عرب والعجم تجھ پر سلام، یہ عجم کی بات ہے۔ سارے امام آپ کہیے مولا کائنات کہاں ہے؟ کہتے نجف میں۔ نجف کہاں ہے؟ کہتے عرب میں۔
امام حسن کہاں ہے؟ کہ جنت البقیع میں. جنت البقیع کہاں ہے؟ کہا جی وہ بھی حرم میں. امام حسین کہاں ہے؟ کہا جی وہ کہاں ہے؟ کربلا میں. کربلا کہاں ہے؟ کہ وہ بھی حرم میں. امام زین العابدین کہاں ہے؟ کہا جی وہ جنت البقیع میں. وہ کہاں ہے؟ حرم میں. صبر میں اکیلے امام ہے امام رضا. وہ کہاں ہے؟ وہ عجم میں. وہ ہماری دھرتی میں، وہ ہماری زمین میں، اس لیے ہمارا ان سے کیا ایک خاص تعلق ہے. اچھا آپ سوال کیجئے کہ کیا امام رضا یہاں پیدا ہوئے؟ نہیں، پیدا نہیں ہوئے. امام یہاں پیدا نہیں ہوئے، امام پیدا مدینے ہی میں ہوئے. تو امام جب پیدا مدینے میں ہوئے ہیں تو پھر روزہ یہاں کیوں؟ ایک صلوات پڑھیں گے محمد. جب سارے امام متوجہ رہیے گا، گفتگو کا آغاز ہو چکا، ذرا سا ذہن کا ادھر گیا مجلس ادھر ادھر چلی جائے. میں آپ کو یہ سمجھیے کہ کم سے کم 100-200 صفحوں کی تاریخ اس 40 سے 45 منٹ میں سنا دے گا، مگر میرا ساتھ دیجیے گا، متوجہ رہیے گا. سارے امام عرب میں. امام بھی کہاں پیدا ہوئے؟ مدینے والے، وہ بھی عرب میں. امام آئے کیسے؟ کیا امام نے پوری زندگی یہاں گزاری؟ نہیں، 2 سال چند مہینے امام کہاں رہے؟ مشرق مقدس میں رہے، طوس میں رہے، پھر خراسان میں رہے. امام یہاں کیسے آئے؟ سب تو وہاں تو امام آئے نہیں ہیں، امام کو لایا گیا. لانے والا کون ہے؟ لانے والا ہے مامون رشید، جو امام کا قاتل ہے، اس نے امام کو غیر دلایا. جب اسے حکومت ملی نا، اقتدار ملا اسے مامون کو، پہلے اس کے پاس حکومت کا اقتدار نہیں تھا، جب اسے ملا تو اس نے اپنے وزیر، اپنے مشیر فضل بن ربی کو بلایا اور فضل بن ربی سے بلا کے کہا کہ حکومت تو مل گئی، اب یہ حکومت بچے گی کیسے؟ متوجہ رہیے گا، میں چاہتا ہوں کل ہر بچے کو پوری امام رضا کی تاریخ کیا. یہ حکومت مل تو گئی، یہ بچے گی کیسے؟ اس دن دنیا کو پتہ چلا حکومت کا ملنا اور ہے، حکومت کا بچنا اور ہے. حکومت ملنا آسان ہے، اسے بچانا بڑا مشکل ہے. تو اس نے کہا بہت آسان ہے بادشاہ سلامت، آپ اپنے دشمنوں کو پہچان دیجیے، بس ان سے بچ کے رہیے اور ان سے حکومت کو بچا کے رکھیے، یا انہیں ٹھکانے لگا دیجیے، آپ کی حکومت بچ جائے. اس نے کہا بھائی مجھے تو میرے دشمنوں کا بھی نہیں پتا، تم بتاؤ میرا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا سنیے، آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا بھائی امین، سگا بھائی، ٹھیک ہے، ماں جدا مختلف، آپ کا بھائی امین آپ کا دشمن، یہی آپ کی حکومت کے لیے کانٹا بنے گا. اس نے کہا ٹھکانے لگا دو. اور کیا حکومت کا مزاج دیکھا، بس حکومت میں اور امامت میں فرق یہی ہے، حکومت بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے اور امامت بھائی کو بھائی کا وفادار بنا دیتی ہے. ایک ایک لفظ تاریخ ہے. جب آپ یہاں سے جائیں گے آپ کے رزق علم، رزق معرفت مل جائے گا، اس لیے کہ آپ جس جگہ بیٹھے اس جگہ سے اونچی جگہ کائنات میں آپ لے کے جائیں گے. ایک تاریخ کے اعتبار سے آج کی شہادت کی تاریخ، ایک روایت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، معمول کو ہٹا دیں اور امین کو ہٹا دیں. دوسرا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا اس کا وزیر، اس کا مشیر، اس نے کہا اسے بھی ہٹا دیں. اس نے کہا تیسرا دشمن کون ہے؟ اب میں روایت کو اپنے انداز میں پڑھوں، ٹھیک ہے نا. اس نے کہا تیسرے دشمن کا نام ہے علی ابن موسیٰ رضا. تو اس نے تھوڑی دیر سوچا اور سوچ کے کہنے لگا شہر میں تو اس نام کا کوئی نہیں. اس نے کہا نہیں وہ اس شہر میں نہیں رہتے، وہ تو مدینے میں رہتے ہیں. اس نے فضل بن ربی کی طرف دیکھ کے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، ابے حکومت ہے مشہد میں، تخت ہے مشہد میں، تاج ہے مشہد میں ہوں مشہد میں، تو ہے مشہد میں. وہ رضا ہے، انہیں ہم سے کیا لینا دینا بھائی، اور ہماری اور ان کی دشمنی کیوں ہوگی؟ وہ یہاں نہیں آئے میں وہاں نہیں جا رہا ہوں تو دشمنی کیا ہے؟ اس نے کہا اصل دشمن تو وہی ہے. کہا اصل دشمن کیوں ہے؟ کہا اس لیے کیونکہ جس تخت پہ آپ بیٹھے وہ آپ کے باپ کا نہیں ہے اور ہی نہیں کیا. جس تخت پہ آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کے باپ کا نہیں ہے. کبھی کہا رضا کے باپ کا ہے، آپ کا باپ غاصبانہ طور پہ بیٹھا ہے. اچھا اوہو، اس کا مطلب یہ کہ بھائی اصل تو دشمن وہی ہوگا. اچھا یہ جو پاس تھے نا بھائی اور اس کا وزیر، اس کی تو طاقت کو جانتا ہے. دشمن اس وقت اور خطرناک ہو جاتا ہے جب اس کی طاقت کا اندازہ ہو، جب وہ دور ہوگا نہیں جانتا کیا تیاری کر رہا ہے. آپ نے دیکھا نہیں جب دشمن دور ہوتا ہے نا تو وہ ہلکے میں لے لیتا ہے، اور جب ہلکے میں لے لیتا ہے تو پھر 12 دن میں اتنا پٹتا ہے
اتنا پٹتا ہے، اتنا پٹتا ہے. صلوات پڑھیں محمد اتنا پٹتا ہے کہ بیچارے کی گردن ادھر سے ادھر نہیں ہو پاتا. ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کہتے ہیں کہ سامنے والے کا آنکھ نکل، وہ اس نے 2 تماچے، پھر اس نے اتنے یوں کیا، پھر اور تماچے، پھر اور تماچے، پتہ چلا گردن ہی ٹیڑھی ہوتی. ٹھیک ہے نا. دشمن کا دور ہونا خطرناک ہے، کیونکہ جب آپ سے دشمن دور ہوتا ہے طاقت کا اندازہ نہیں. اس نے کہا کہ بھائی ان کو تو میں جانتا ہوں، مگر یہ علی رضا کون ہی نہیں رہنا. تو میں تم سے 3 سوال کروں گا، ان 3 سوالوں کے جواب مجھے دے دیں تاکہ ان 3 سوالوں میں میں سمجھ جاؤں گا کہ اس کی طاقت کیا ہے، کتنا پاورفل ہے. تو آپ بتائیے. پہلا سوال یہ ہے کہ جو رضا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ بتاؤ خاندان کیسا ہے. مولا فرماتے ہیں، مولا کہنا یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اچھی بات دشمن کی ہے وہ لے لو. مامون نے کہا کہ یہ بتا کہ خاندان کیسا ہے. اس کا مطلب یہ کہ مامون دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ دشمن جب بھی رکھنا خاندانی رکھنا. انہوں نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں. دشمن جب بھی رکھنا خاندانی رکھنا. انہوں نے بتا کہ دشمن خاندان کیسا ہے. اس نے کہا مامون خاندان کی تو بات ہی نہ کرے. کیوں؟ کہ خاندان تو ایسا ہے کہ اس کے خاندان سے اونچا کسی کا خاندان ہی نہیں. دنیا میں سب سے اونچا خاندان اسی کا ہے. مامون تک چھوڑ دیتا، اس کا تیرا دماغ خراب ہے کیا کہہ رہا ہے کہ اس دنیا میں اس کے خاندان سے اونچا کسی کا خاندان نہیں. کیا اس کا خاندان محمد کے خاندان سے اونچا ہے؟ اس نے کہا تو ہوش میں آ، میں تو ہوں. جو محمد کا خاندان ہے وہی رضا کا خاندان ہے. محمد کا خاندان وہی رضا کا خاندان. پہلا سوال کیا؟ خاندان کیسا؟ اس نے کہا خاندان بہت اچھا. اس نے کہا دوسرا سوال عالم ہے یا جاہل؟ اس نے کہا کہ عالم. کہنے لگے کتنا بڑا عالم ہے؟ کہنے لگے عالم اتنا بڑا ہے کہ رضا کی زبان سے کبھی کسی نے سنا ہی نہیں کہ میں نہیں جانتا. سننے کا سلام ہے. رضا کی زبان سے کسی نے سنا ہی نہیں کہ میں. یہ شرف خدا کی قسم اسی خاندان کو حاصل ہے. اس خاندان نے کبھی نہیں کہا کہ میں نہیں جانتا. نبی مکرم نے جب بھی جناب امیر سے سوال کیا 63 برس کی حیات نہیں ہے بابا، ایک طالب علم کی حیثیت سے میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ جا کے دیکھ لیجیے. جب بھی نبی نے علی مولا کائنات سے کوئی سوال کیا نا کبھی یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا. ہمیشہ فرمایا آپ بہتر جانتے ہیں. علی یہ کہہ دیجیے میں نہیں جانتا. کہیں گے جس دن میں نے یہ کہہ دیا نا میں نہیں جانتا تو مجھے معلوم ہے جو نہیں جانتا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. امام کہتے ہی اسے ہیں جو جاننے والا. اس نے کہا کیا عالم ہے کہ جائے؟ اس نے کہا عالم. کتنا بڑا عالم؟ اتنا بڑا عالم ہے کہ اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، اس کی زبان سے کسی نے سنا ہی نہیں. اس نے کہا 2 سوال ہوتے ہیں. پہلا سوال کیا ہے؟ خاندان کیسا. دوسرا سوال کیا ہے؟ عالم ہے کہ جائے. اب تیسرا سوال بس یہ آخری سوال ہے، اس سے میں سمجھ جاؤں گا کہ میرے دشمن کی طاقت کیا ہے. اس نے کہا نظر کیسا آتا ہے؟ نظر کیسا آتا ہے. جملہ کو تمہارا مقابلہ دنیا یوں بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ جب دنیا اپنے علماء کو لے کے آتی ہے نا اور سامنے تمہارے علماء آتے ہیں تو چہرہ دیکھ کے ہی سمجھ جاتے ہیں حق میں کون ہے باطل میں کون ہے. ان کے چہرے سے وہ حیبت نمودار ہوتی ہے. بھیا بھائی اب تو زمانہ بدل گیا. موبائل دوسروں کا ہے، تصویر ان کی ہے، نمبر دوسروں کا ہے، اسٹیٹس ان کا ہے. ہم تو چلے گا. انہوں نے کہا جی نظر کیسا آتا ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ مامون کس سے فضل دے نبی سے کہ امام رضا نظر کہتے ہیں کیسے آتے ہیں. اس نے کہا نظر آنے کی تو بات ہی نہ کریں. کیوں کہ نظر تو ایسا آتا ہے کہ جو ایک بار دیکھ لیتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے. جو ایک بار دیکھتا ہے اسی کا. اس نے سپاہیوں کو بلا کے کہا جو 2 ہیں سے تو بعد میں نمٹا جائے. پہلے جلد سے جلد تیز رفتار گھوڑوں پہ سوار ہو کے مدینے جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے رضا کو لے کے مشہد آ جائے. انہوں نے کہا تیز رفتار گھوڑوں پہ سپاہی سوار ہوئے نکلے. ابھی ایک منزل پہ پہنچے تھے. پرانے زمانے میں لوگ منزلیں طے کرتے. ایک منزل پہ پہنچے تھے. مامون کو پتہ نہیں کیا خیال آیا. کہہ لیں وہ جو گئے انہیں واپس لے کے آؤ. سپاہی کے پیچھے سے گئے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہیں گے تمہیں بادشاہ سلامت نے بلایا.
اس نے کمال ہے، کبھی کہہ رہا ہے بھیج دو، کبھی کہہ رہا ہے بلا رہا ہوں، بچے سے پتہ چلا کہ رضا ایسے ہیں، اس کا دماغ ہی صحیح نہیں کام کرتا. یہ واپس آیا. انہوں نے کہا جی حضور فرمائیے کیوں بلایا؟ کہنے کہ تم چلے گئے تھے. حضور تو چلے گئے تھے. کہ تم جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو؟ آپ نے کہا رضا کو لے کے آنا. تو کہنے کہ رضا کو لینے آئے سواری کا لے کے جائیں. اس نے کہا حضور ہم نے تیز رفتار گھوڑا لیا ہے ان کے لیے، اس پہ بٹھا کے لائیں گے. کہنے لگے خبردار رضا کو گھوڑے پہ بٹھا کے مت لانا، کبھی کا اونٹ پہ بٹھا کے لانا، اور اونٹ پہ بھی برہنہ پشت پہ نہیں، بلکہ کبھی تم برہنہ بٹھانا ویسے اس میں بٹھانا کہ جس میں ہماری ہو، ہماری پہ پردے لگانا، اور پردے بھی موٹے لگانا، کوئی رضا کو دیکھنے نہ پائے. اس نے کہا آپ کا دماغ خراب ہو گیا، پردوں میں تو خواتین کو لایا جاتا ہے بٹھا کے، آپ مرد کو پردے میں لا رہے ہیں. اس نے کہا تم نے سنا نہیں فضل میں نبی کیا کہہ رہا تھا؟ اس کا چہرہ ایسا ہے جو ایک بار دیکھ لیتا ہے. جو ایک بار بولو بھائی دیکھ لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے. خبردار اگر تم رضا کو ایسے لائے پردوں میں لے کے آئیے گا. بول صاحب پورے مجمع کو چھوڑ کے جملہ آپ کی خدمت میں سکتا، بس آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ میری تائید ہو جائے. دشمن کی خواہش تھی امامت پردے میں رہے، دنیا جلوہ نہ دیکھنے پائے. ہائے ہائے، امامت دنیا بادشاہت کی خواہش تھی امامت جلوے میں پردے میں رہے، دنیا جلوہ نہ دیکھنے پائے. اللہ نے یہ خواہش بھی پوری کر دی، آخری کو پردے میں بھی رکھا، جلوے کو باقی بھی رکھا. سپاہی پہنچ گئے، امام روزہ رسول کو قرآن کی تلاوت کرے. انہوں نے جا کے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا. متوجہ رہیے گا، جملہ آہستہ سے کہوں گا، تائید آپ کو بھرپور کرنا ہے. امام نے سلام کا جواب دیا. جب جواب سلام دیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لینے آئے. مسکرا کے کہنے لگے 2 دن تاخیر سے آئے، میں تو 2 دن سے انتظار کر رہا ہوں، ابھی نہیں کیا. سپاہیوں نے ایک دوسرے پہ کوہنی مار کے کہا سمجھ گئے خالی ہمیں نہیں پتا کہ ہم لینے جا رہے ہیں، اسے بھی پتا تھا ہم لینے آئے. ہمیں بھی پتا ہم لینے جائیں، انہیں بھی پتا تھا کہ ہم لینے آئے. امام نے کہا ٹھیک ہے میں ایسے نہیں جاؤں گا. اپنے خاندان سے خطاب، پورے خاندان کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا سنو میرے اہل خانہ، یہ جو میں مدینے سے مشرق کی طرف جا رہا ہوں یہ پہلی ہجرت نہیں ہے. پہلی ہجرت وہ تھی جو میرے نانا نے کی مکے سے مدینے کی طرف. دوسری ہجرت وہ تھی جو میرے دادا علی نے کی تھی مدینے سے کوفے کی طرف. تیسری ہجرت وہ تھی جو امام حسن نے کی تھی واپس کوفے سے مدینے کی طرف. چوتھی ہجرت وہ تھی جو میرے دادا حسن نے کی تھی، حسین نے کی تھی، مدینے سے کربلا کی طرف. اور اب میں ہجرت کر رہا ہوں مدینے سے مشہد کی طرف. پوری توجہ، جس کی نگاہ میں مشہد ہے، جس نے مشہد کی زیارت کی ہے، وہ اس جملے کو قبلہ محسوس کرے گا. امام نے کہا میں کیا کر رہا ہوں؟ مدینے سے مشہد کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. اے میرے اہل خانہ یاد رکھو جس شہر میں جا رہا ہوں نا آج تو اس میں میرا کچھ نہیں، حکومت بھی دوسرے کی ہے، اقتدار بھی دوسرے کا ہے، مگر ایک زمانہ آئے گا جب حکومت بھی میری ہوگی، اقتدار بھی میرا ہوگا، شہر بھی میرا ہوگا، شہر والے بھی میرے ہوں گے. آج بتاؤ، سچ بتاؤ، شہر کس کا ہے؟ بولو بھائی، لنگر کس کا ہے؟ روزہ کس کا ہے؟ جلوہ کس کا ہے؟ پلالا کس کا ہے؟ بادشاہت ہار گئی، امامت جیت گئی. ہار گیا. دیکھیں اب خالی شیعوں میں نہیں، علماء اہل سنت نے اس روایت کو جگہ دی اپنی کتب میں. میں حوالہ دے سکتا ہوں کہ اتنے اہتمام کے ساتھ امام رضا کو لے کے چلے پردوں میں بٹھا کے کہ کوشش یہ تھی کہ جہاں بھی خلوت پائیں وہاں سواری ہو. یعنی جہاں مجمع ہوتا تھا، بستی ہوتی تھی، عوام ہوتی تھی، وہاں امام رضا کی سواری کو نہیں روکا جاتا. جنگل میں بیابان میں سواری ہوتی تھی.
اب یہ جملے ہیں یہی سن لینا بالکل عیناً یوں ہی بیان کرو. امام سواری سے اترتے تھے, وضو کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, کھانا کھاتے تھے اور سواری پر بیٹھ جاتے تھے. پھر سن لینا, اترتے تھے, وضو کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, کھانا کھاتے تھے اور سواری پر بیٹھ جاتے تھے. بھائی میری طرف دیکھ لو, میری طرف دیکھو بابا, میری طرف. وضو کرتے تھے, اترتے تھے, وضو کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, کھانا کھاتے تھے اور سواری پر بیٹھ جاتے تھے. پھر سن لو, امام رضا اترتے تھے, امام رضا وضو کرتے تھے, امام رضا نماز پڑھتے تھے, امام رضا کھانا کھاتے تھے اور سواری پر بیٹھ جاتے تھے. شیعہ نہیں, علماء اہل سنت نے لکھا کہ رضا کے اترنے نے, رضا کے وضو کرنے نے, رضا کے نماز پڑھنے نے, رضا کے کھانا کھانے نے اور رضا کے واپس بیٹھنے نے, اسی انداز نے, اسی ادا نے ان سارے سپاہیوں کو جو لینے گئے تھے واپس جانے سے پہلے شیعہ کر دیا. اسی انداز میں رضا کے اترنے نے, رضا کے وضو کرنے نے. تو جملہ کہہ دوں, دنیا آگے سیکھے تلوار سے پھیلا ہوا اسلام اور ہے, کردار سے پھیلا ہوا اسلام اور ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے اسلام پھیلایا. غلط, محمد بن قاسم نے اسلام نہیں پھیلایا, آل محمد نے اسلام پھیلایا. محمد بن قاسم کیا کرے گا بھائی, آل محمد کا پھیلایا ہوا اسلام. یہ کردار والا اسلام ہے جو آل محمد نے اپنے کردار سے پھیلایا. سواری سے رکتے تھے, اترتے تھے, وضو کرتے تھے, چلتے چلتے سفر کرتے کرتے نیشا پورا 100 یا 120 کلومیٹر کے فاصلے پر مشہد مقدس سے آپ لوگ گئے ہوں گے. وہاں یہ فروزہ وہی پیدا ہوتا ہے, نیشا پوری. قدم گاہ بھی ہے, امام کا چشمہ بھی ہے. امام آپ اترے, وضو کی, نماز پڑھی, کھانا کھایا اور سوار ہو. وہاں بہت سارے واقعات ہیں, بی بی شدیدہ کے لیے چونکہ وقت نہیں ہے محترم نہیں جانا چاہتا, اب میں مختصر طریقے سے آپ کو. امام سواری, امام نے کہا کہ سواری لے کے آگے بڑھو. سواری آگے نہیں بڑھتی. امام نے سواری آگے بڑھاؤ. انہوں نے کہا سواری آگے نہیں بڑھتی. امام نے سواری آگے بڑھاؤ تو سپاہی نے اندر سے آواز دی نیچے سے, امام تو پردے کے اندر ہے, کہ حضور سواری آگے نہیں بڑھ سکتی. کچھ لوگوں نے راستہ روک لیا. یہ جو کچھ لوگ ہیں ان کی تعداد تاریخ میں 16,000, 18,000 یا 24,000. 16,000, 18,000, 24,000 کم نہیں ہوتے. 24,000 آدمی ڈابا میں آ جائے نا, میں کس میں سوچے کہ حالات ہوں. 16,000, 18,000, یہ 24,000 لوگ امام کا راستہ روک کے کھڑے. کیسے؟ امام سواری پہ بیٹھے, سپاہی سواری لیے کھڑے, اور انہوں نے جیسے جماعت کے لیے سب ہوتی ہے ویسے ایسے 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 لگانا شروع کر دیا, ایسے لگانا شروع. تو امام نے کہا ان سے پوچھو کہ انہوں نے راستہ کیوں روکا. ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہے حسین. خدا کی قسم اتنے جوش سے سنیے گا کہ جوش یہاں ہو اور احساس مشہد مقدس کا ہو, دستک وہاں ہونا چاہیے. امام نے کہا ان سے پوچھو کہ انہوں نے راستہ کیوں روکا ہے, یہ چاہتے کیا ہیں, چاہتے کیا ہیں, ان سے پوچھو. سپاہیوں نے پوچھا بھائی تم نے راستہ کیوں روکا ہے, کیا چاہتے ہو. 16,000 یا 18,000 یا 24,000 لوگوں نے مل کے ایک ساتھ جواب دیا. جواب سنانے سے پہلے میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں آپ کے, جملے کی پذیرائی کر دیجیے گا. 16,000, 18,000 یا 24,000 لوگوں نے ایک ساتھ ہو کے جواب دیا. کچھ نہیں چاہتے, بس یہ دیکھنا چاہتے ہمارے زمانے کا محمد بولتا کیسے ہے.
بچے مجلسوں میں نعرہ لگاتے ہیں، یہ اماں تیار کر کے بھیجتی ہے کہ جہاں بھی مجمع دیکھنا علی کا نعرہ لگا دینا تاکہ سارے مجمع کو پتہ چل جائے اماں شریف ہے. یہ علی کا نعرہ یہ ماں کی شرافت کی دلیل ہے، ماں کی طہارت. کیا بھائی پھر 16,000 18,000 یا 24,000 لوگ چاہتے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے زمانے کا محمد بولتا کیسے. اللہ کل جانکاری ہوئی شہادت رسول اللہ، مگر یہ جو 25 26 27 یا 28 یہ 4 دن جو گزرے ہیں اسے علماء نے لکھا ہے یہ واقع قرطاس نہیں تاریخ علماء. واقع قرطاس میں کاغذ اور قلم جو مانگا تھا نبی نے وہی نہیں 4 دنوں میں مانگا تھا. اور اب اس کا جواب سنتے انہوں نے کیا کہا کہ ہم نہیں دیں گے کاغذ اور قلم، اور سامنے اس کا جواب دے رہا جو تاریخ میں تاریخ کے منہ میں تماچا مارا. 16,000 18,000 24,000 لوگوں نے کہا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ محمد ہمارے زمانے کا محمد بولتا کیسے بولتا کیسے. امام نے کہا پردہ ہٹاؤ. پردہ ہٹاؤ. سپاہیوں نے پردہ ہٹایا، اپنے زمانے کے محمد نے چہرہ باہر نکالا. 16,000 لوگوں کی 32,000 آنکھوں نے امام رضا کا چہرہ دیکھا. کوہنیاں مار کے کہنے لگے جیسے اس کی ناک ہے ویسی محمد کی، جیسے اس کی آنکھیں ہیں ویسی محمد کی، جیسے اس کی ابرو ہے ویسے ہی. ارے کہنے لگے جیسی کیا، جیسا یہ ہے ویسا ہی محمد ہوگا. مولانا موجود ہے، اگر یہ جملہ تاریخ میں نہ ہو میری گردن اور آپ کی تلوار مجھے افسوس نہیں ہوگا. تاریخ کو لکھنا پڑا. یہ 16,000 یہ 18,000 یہ 24,000 کا جو مجمع آیا تھا ان میں خالی ہاتھ کوئی نہیں آیا تھا، سب کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم تھا. تمہیں پتہ نہیں لگا تاریخ نے کتنی زور سے تماچا مارا. کل محمد نے ایک قلم مانگا تھا. سب نے لکھا ہوگا کہ جتنا مجمع آیا تھا سب کاغذ اور قلم لے کے آئے. آپ نے دیکھا تاریخ نے تاریخ کے مطلب کیسے تماچا مارا. کل ایک محمد ایک کاغذ اور قلم مانگ رہا، آج بغیر مانگے بغیر مانگے. اچھا انہیں امام نے بلایا، یہ جو 16,000 یا 18,000 یا 24,000 آئے ہیں امام نے بلایا. بولو بھائی زور سے بولو نا، گھبرا کے نہیں بلایا نا پھر بھی پہنچ گئے. آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اربعین پہ اتنا مجمع کیسے پہنچ رہا ہے. اربعین پہ اتنا بڑا مجمع کیسے ہوا، کسی نے بلایا بھی نہیں. کیا کریں، اربعین کا تو مجمع 10 سال پرانا. اسے اربعین کے نام سے بڑی گھبراہٹ کیا ہوا، اللہ کرے پر محمد والا 10 سال پرانا نقطہ آپ کو سنا رہا ہوں. بہت سارے لوگوں نے پڑھا. 10 سال پہلے میں نے جوگی پورے میں پڑھا تھا، جا کے دیکھیے گا. میں نے کہا تھا کہ اربعین وہ اجتماع ہے جس کی گنتی ہی لاکھوں سے شروع ہوتی ہے، ہزاروں سے نہیں. پہلی سفر سے جو تعداد بڑھنا شروع ہوتی ہے 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 4 کروڑ اور دشمن کو پسینہ آنے لگتا ہے. ارے بھائی مجمع حسین کا ہے، جا حسین کے پاس رہا ہے، قلعہ حسین رہے، قلعہ حسین ہے. تم کیوں پریشان ہو؟ کب پریشان اس لیے ابھی تو امام نے بلایا نہیں. جب اتنے آ گئے، جب امام بلائے گا پہلے پڑھا تھا. کون سا 10 سال پہلے سب نے سنا ہوگا.
مگر اب اس کے آگے کا سنیے، تیسری مجلس ہے، 2 دن پہلے پڑھا، کل پڑھا اور آج پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد پڑھوں گا جہاں پڑھوں گا۔ کیا ابھی تو امام نے بلایا نہیں؟ کون سا پوری توجہ، جب اتنے آ گئے، جب امام بلائے گا تو کتنے آئیں گے؟ تو کان کھول کے سن لو، ابھی امام نے نہیں بلایا تو مکان سے آئے ہیں، جب امام بلائے گا قبرستان سے آئے ہیں۔ وولٹیج گڑبڑا ہے، شکر ادا کرو خدا کی قسم کہ غدیر میں مائک کا انتظام نہیں ہے، ورنہ کچھ لوگ تو معلوم ہے لیڈ لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ محمد والوں ابھی تو امام نے بلایا نہیں، جب اتنے آ گئے، جب امام بلائے گا تو ابھی مکان سے آئے ہیں، جب امام بلائے گا قبروں سے آئیں گے۔ اور سنو سنو صلوات پڑھیں محمد متوجہ رہیے گا۔ سنیے، دو ہی دنیا کے بڑے مجمع ہیں، ایک وہ جو سفید کپڑوں والا کا ہے، ایک وہ جو کالے کپڑے والوں کا ہے۔ سفید کپڑے والا کعبے میں جاتا ہے، کالے کپڑے والا کربلا میں جاتا ہے، مگر دونوں کی تعداد میں فرق ہے۔ جو مجمع سفید کپڑے پہن کے جاتا ہے ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، جو مجمع کربلا جاتا ہے ان کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ سچ کرنے والوں نے لکھا کہ جہاں مجمع لاکھوں میں جاتا ہے وہاں پانی بکتا ہے، اور جہاں کروڑوں میں جاتا ہے پانی بچتا ہے۔ صلوات پڑھیں۔ امام نے اپنے چہرے پر 16,000 لوگوں کی 32,000 نگاہوں نے امام اللہ تاریخ جو پڑھ رہا ہوں، تاریخ انداز میرا ہے، تاریخ کی ذمہ داری سے۔ امام نے فرمایا میں نے سنا اپنے بابا سے، انہوں نے سنا اپنے انہوں نے سنا ہے اپنے بابا سے، نہیں میں لفظ بدلتا، میں نے سنا ہے اپنے باپ سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ سے، انہوں نے سنا ہے اپنے باپ سے۔ یاد رکھنا اس پہ مزہ بھی اسی کو آئے گا جس کا اپنا باپ، وہ بھی بچ گیا اور وہ بھی بچ گیا۔ جب امام نے دیکھا نا کہ بڑے خوش ہو رہے ہیں، وہ بھی بچ گئے، کہنے لگے ذرا روکوں پہلے پوری بات کر دوں، کہنے لگے اس کی یعنی امام نے سرزمین طوس پہ قدم رکھنے سے پہلے جو پیغام دیا وہ پہلا پیغام ولایت علی تھا، اس لیے کہ دنیا کو بتایا تھا کہ ولایت علی محور دین ہے، ولایت علی مرکز دین ہے، ولایت علی بنیاد دین ہے، ولایت علی حقیقت دین ہے، ولایت علی شیعت کا چہرہ ولایت ہے۔ سواری ہے بادشاہ کو پتہ چلا، امام آ گئے، اس نے کہا کمرہ خالی کراؤ امام کے لیے، امام کھانا خالی کرا گیا، امام کو سن بٹھائے، کہنے کہ امام سے کہنا کہ وہ دربار میں تشریف، امام نے کہا کل آئیں گے کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ مامون جو تھا وہ سیاہ لباس پہنا، ہمارے یہاں عزائے سید الشہداء کے علاوہ سیاہ لباس پہننا ممانعت ہے، نماز کے دن کرائیت کے لیے صرف عزائے سید الشہداء کی طرف ہے کہ آپ سیاہ لباس پہن سکتے، اس کے علاوہ
ٹھیک ہے. وہ کیسے پہنتا تھا؟ سیاہ. اچھا چونکہ وہ سیاہ پہنتا تھا تو لوگ اسے خوش کرنے کے لیے اور درباری بھی سیاہ پہنتے ہیں تاکہ بادشاہ کو یہ لگے کہ سب میرے رنگ میں نہیں. بھائی ہمارے یہاں تو ایسے ہی نا, جس کی حکومت آتی ہے گاڑی پہ اسی کی جھنڈی آ جاتی ہے. جس کی حکومت اسی کی جھنڈی آ جاتی ہے. پارٹی میں گیا ہو نہ گیا ہو ملا تو وہ کیا کرتا تھا؟ کالے کپڑے پہنتے. تو سب درباری کیا کرتے تھے؟ کالے کپڑے پہنتے. اسے لگتا تھا کہ سب میرے. اچھا امام رضا کیسے پہنتے تھے؟ ہرے رنگ کا سبز. جانتے ہیں عرب میں آج بھی جو لوگ کربلا گئے ہوں گے وہ بتائیں گے کہ جو عراق میں ہرے رنگ کا مفلر ڈالتا نا اسے سمجھ جاتے ہیں کہ سید ہے, ہاشمی کے سید ہے, اس کا احترام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علامت. امام پہنتے تھے ہرا لباس, مامون پہنتا تھا کالا لباس. تو سب شخص اس کو خوش کرنے کے لیے دربار میں جتنے آتے تھے وہ کالے کپڑے پہنتے ہیں. اس نے کہا کہ امام رضا ہے. امام رضا کے آنے کی وجہ سے اسے اتنی ٹینشن ہوئی کہ رات بھر سو گئے, کب صبح ہوگی کب. اتنا ہوپلیس ہو گیا کہ دربار میں سب سے پہلے خود ہی پہنچ گیا. کوئی آئے نہیں, بیٹھا ہوا ہے. پہلا آدمی آیا ہرے میں, دوسرا آیا ہرے میں, تیسرا آیا ہرے میں, چوتھا آیا ہرے میں. جتنے ہرے آتے جا رہے تھے اتنا مامون ہارتا جا رہا تھا. ہرے میں آپ کو خوش کرنا تھا. آج کسے خوش کرنا چاہتے کہ وہ جو کل آ رہا ہے نا, وہ جو کل آ رہا ہے وہ ہرا پہن کے آ رہا ہے. اوہو ہرا پہن کے آ رہا ہے. اب جو نہ سنیں. اس نے کہا کیا اس نے کہا کہ ہرا پہنو؟ کہنے لگے یہی تو ٹینشن ہے کہ ابھی تو اس نے زبان سے کچھ کہا ہی نہیں, بغیر کہے لباس بدل دیے. جب رضا بولے گا کردار بدل دے گا. امام آئے پوری تعلیم بس 2 جملے سن لیجیے, 2 جملے سن لیجیے اور تقریر ختم ہو جائے. جب امام آئے دربار میں تو مامون نے 2 باتیں. پہلی بات یہ کی کہ آپ ہماری ولی عہدی کو قبول فرمائیں, ہم آپ کو ولی عہد بنا رہے ہیں. ولی عہد یعنی ہم آپ کو ایک حکومت کا ایک رکن بنا رہے ہیں, یعنی چیئرمین بنا رہے ہیں. ہم کسی اس کو آپ کو یعنی منتری بنا رہے ہیں. بچوں کو سمجھانے یہ نہ کہیں کہ امام رضا کو منتری بنا. ولی عہد کا ترجمہ یہی ہوگا, ٹھیک ہے. اور اس نے باقاعدہ ایک پروگرام رکھا, دعوت رکھی اور لوگوں کو بلایا اور امام رضا کی بیعت کرائی. تو امام رضا سے کہا کہ آپ ولی عہد قبول کر لیجیے. امام رضا کر لیں گے, کوئی بات نہیں, مگر ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. ہم تیرے حق میں کوئی فیصلہ کوئی سیاسی نہیں کریں گے. اب امام تو فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی مشکل نہیں, فیصلہ نہیں کریں گے. اب امام یہ کہہ کے بیٹھ گئے کہ کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. اب اسے تو امام سے فیصلہ کرانا تھا. ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا. اس سے پوچھا گیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا کی. اس نے کہا تمہیں پتا ہے کہ اعتراف جرم کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا حج جاری ہوگی اسلام میں. تم نے چوری کی ہے؟ اس نے پھر کہا کہ ہاں چوری کی. اس نے کہا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا جی کی ہے. اس نے کہا تو حج جاری ہوگی, تم نے 3 دفعہ کہتے ہیں میں نے چوری کی. کہا تمہاری انگلیاں کٹیں گی. شورا کھڑ گیا, کہنے لگے انگلی کاٹے گا کون؟ کون کاٹے گا؟ کیا ہے کون ایسا کاٹے گا جس نے یہ جرم خود نہ کیا ہو؟ تو اس نے کہا ہم کاٹیں گے. اس نے کہا مامون ہم کاٹیں گے. اس نے کہا تم تو کاٹ نہیں سکتے, بھرا ہوا تھا, کیوں نہیں کاٹ سکتے؟ کہنے لگا تیرا باپ جو تھا نا اس نے بیت المال میں چوری کی تھی, اس چوری کے مال سے کنیز خریدی تھی, اس سے تو پیدا ہوا تھا. کہاں سے کھاتا؟ یہ تو بھرا ہوا پیداوار ہے. اس نے کہا کہ تیرے باپ نے بیت المال میں چوری کی, اس سے کنیز خریدی گئی, اس سے تو پیدا ہوا, تو تیری ماں تو آئی تھی چوری کے پیسے سے, تو خود چوری کے مال میں تو کیا فیصلہ کرے گا؟ اب کی تو ہر بات اس نے امام رضا سے کہا آپ فیصلہ کیا. امام نے کہا میں نے بھی کہا آپ کو فیصلہ نہیں کرنا. لگے کیجئے. امام نے کہا مت کرا. کہنے لگے کیجئے. امام کھڑے ہوئے, کہنے لگے جو کچھ اس نے کہا صحیح کہہ رہا ہے, جو کچھ کہا. سمجھے آپ؟
اب آپ سمجھیے کہ اب جب پہلے دن یہ ہو چکا ہے تو حکومت اور امامت میں کیا معاملہ ہے؟ ٹھیک ہے، ارے پہلا جملہ کیا ہے؟ آپ علی حیدر کو قبول کر لیجیے، امام نے کہا کر لی، مگر کوئی فیصلہ نہیں کرے۔ دوسرا جملہ پورے مجمع کی توجہ، دوسری شرط یہ رکھی کہ آپ میری بیٹی سے شادی کر لیجیے، عقد کر لیجیے۔ یہ کس نے کہا؟ مامون نے امام رضا سے کہا۔ دیکھیے بھائی بچوں کا تو مجھے بتا دیں، مگر یہ جتنے بزرگان بیٹھے ہیں سفید داڑھی والے، ان سے میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں ہمارے ساتھ، شاید بچوں کی سمجھ میں نہ آئے مگر یہ بزرگان میری تائید کریں۔ جب سے یہ واقعہ پڑھا تھا نا اور آج تک ایک ہی بات سوچتا ہوں، آخر کیا وجہ رہی کہ ہر دور کا مامون یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی محمد کے گھر چلی جائے؟ یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی محمد کی اوکے، حکومت چل رہی، امام بیٹھتے تھے مسجد میں، بادشاہ بیٹھتا تھا دربار میں، مسجد کا مجمع بڑھنے لگا، دربار کا مجمع گھٹنے لگا۔ اب جو دربار کا مجمع گھٹ رہا ہے، یہ فضل میں لگی پوچھ رہا ہے اور مجمع کہاں گیا؟ وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ انہیں سن رہے ہیں، کہنے لگے مجھے کوئی سننے نہیں آتا، کہنے لگے آپ کو ایسی بات تو کیجیے جو سننے لائق ہو، میں آپ کو دیکھ کے کیا کہیں گے؟ ہاں روز علم میں اضافہ ہو رہا ہے، وہاں باتیں ہو رہی ہیں، بھائی اٹھنے کا تو ٹھیک ہے، کل سے باتیں یہی ہوں گی، ہم یہی مناظر کریں گے۔ اس نے امام سے 2 سال میں 800 مناظر کرائے، اور امام رضا نے اپنی حیات طیبہ کے اس 2 سال کے مختصر سے عرصے میں 18,000 سوالوں کے جواب دیے۔ کم نہیں ہے، 18,000 سوالوں کے جواب امام رضا نے۔ اور یہ جو مناظرے ہیں یہ کس سے مناظرے ہیں؟ تحریروں سے مناظرے ہیں، کس سے؟ جس میں بھی حتیٰ کہ ہندوستان کے ہندو پنڈت بلائے گئے، وہ جو پنڈت جس کے بارے میں سنتے نہیں، 6 مہینے سوتا تھا 6 مہینے جاگتا تھا، وہ بھی امام رضا سے مناظرہ کرنے کے لیے، یہ تحقیق ہے، میں بتا سکتا ہوں، یعنی ہندوستان سے ہندو بلائے گئے کہ امام وہ یہ چاہتا تھا کسی طریقے سے امام رضا کسی سے تو ہار جائیں، مگر وہ کیا سوچ رہا تھا کہ ہار جائیں؟ اسے یہ نہیں پتا کہ ابو طالب کی نسل میں جو پیدا ہو جاتا ہے وہ ہراتا ہے، ہارتا نہیں ہے۔ اب اس نے کہا کہ فضل بن نبی کا دیکھیے سنیے، یہ مجمع جو ہے یہ سب امام رضا کے پیچھے کھڑا ہوا، یہ امام رضا سے محبت کرتا، اور یہ جتنا مجمع امام رضا کے پیچھے کھڑا ہے سب کو پتا ہے کہ تو امام رضا کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ سارا مجمع تیرے پاس آ جائے، کچھ ایسا کر کہ تو امام رضا لوگوں کو پتہ چلے کہ تو امام رضا کو دشمن نہیں رکھتا، امام رضا کو تو دوست رکھتا ہے۔ تو سوچنے لگا، سوچتے سوچتے اس نے فیصلہ کیا، فضل بن نبی کو بلا کہا کہ اب جو میں نے کر دیا، اگر ایک ہتھیلی کو سورج اور ایک پہ چاند رکھ کے کہیں کہ میں امام رضا کا دشمن ہوں، کوئی مانے گا نہیں۔ اس نے کہا کیوں نہیں مانے گا؟ کہنے لگا میں نے کام ایسا کر دیا۔ کیا؟ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جیب میں ہاتھ ڈال کے ایک سکہ نکالا، کہنے لگے یہ دیکھ، اب جو سکہ تھا ہمارے 12 اماموں میں 11 امام جو بھی کر چکے ہیں، ان میں اکلوتے امام رضا ہیں جن کے نام کا سکہ چلا۔ یہ شرف صرف امام رضا کا، اور یہ سکہ امام نے نہیں چلایا، حکومت نے چلایا، سمجھا؟ سکے پر لکھا تھا الرضا من آل محمد، وہ رضا جو آل محمد، کچھ کام امام رضا کے ساتھ، جیسے جمعہ کے خطبے میں امام رضا کے نام لے جائے، یہ امام رضا حکومت نے کہا کہ خطبے میں امام رضا کے نام لے جائے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو امام رضا پسند۔ 2 سال امام مشہد مقدس میں رہے، عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلے مگر نہیں پڑھائی، نہیں پڑھا، بڑے مسائل کو چھوڑ دیں۔ میں اس پورے واقعے کو اپنی خطابت کے انداز میں آپ تک پہنچاؤں، سنیے گا تو سکہ چلا جائے گا۔ اس نے کہا یہ تو بڑا معاملہ ہے، اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ حکومت امام رضا کی دشمن ہے تو لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا، اگر دشمن ہوتی تو سکہ ان کا کیوں چلا دیں؟ تو کہنے لگے اب دنیا کو جا کے بتاؤ کہ مامون رضا کا دشمن نہیں ہے، رضا سے محبت کرتا ہے اور وہ رضا کو مانتا ہے تو فرزند رسول ہے، اسی لیے حکومت میری ہے، سکہ ان کا ہے، اقتدار میرا ہے، سکہ ان کا ہے، تاج میرا ہے، سکہ ان کا ہے، دربار میرا ہے، سکہ تو چل گیا۔
مارکیٹ میں آ گئے، سستا لیا آپ پر 10 منٹ کے لیے اپنی طاقت جمع کر لیں تاکہ مجلس ختم ہو جائے۔ اس نے کہا فضل بن ربیع سے جاؤ ذرا شہر میں جائزہ لے کے آؤ کیا ماحول ہے، پتا تو خود کیا چل رہا ہے۔ ایک سکہ بدل دیا۔ فضل بن ربیع گیا اور 4 دن کے بعد آیا۔ اس نے کہا کیا حالات ہے؟ اس نے کہا سب بیڑا غرق ہو گیا، سب ختم ہو گیا تیرا۔ کہا کیا؟ کہنے کہ تجھے نہیں پتا، اب سب بدل گیا۔ کیا بدلا؟ کہنے کہ بادشاہ 1 ہفتے میں مارکیٹ میں رہا ہوں، جو میری آنکھوں نے دیکھا نا اگر تو دیکھ لیتا وہی مر جاتا آپ نہ مرتا۔ اس نے کیا؟ کہنے لگے جب سے رضا کا سکہ چلا ہے نا، مارکیٹ میں اگر کوئی سامان لینے آتا ہے تو دکاندار پہلے ہی پوچھتا ہے امامت والا لایا ہے یا حکومت والا لایا ہے۔ اپنی طاقتوں کو جمع کریں۔ امام دیکھیے میں 1 گھنٹہ پڑھوں، 1.5 گھنٹہ پڑھوں یا 2 گھنٹے پڑھوں، صرف امام رضا جو موضوع چھیڑتا ہوں اسے آخر تک، بس یہ میری مزاج میں ہے۔ میں ادھر ادھر نہیں کہتا کہ یہاں جاؤں وہاں جاؤں نہ، بس جو سلسلہ ہے تاکہ اس قوم کے بچوں کو پتہ چلے کہ مولانا آئے تھے کیا پڑھ کے گئے۔ آپ کا بات ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ انداز میرا ہے مگر ہر چیز تاریخ میں آپ کو پروف دے سکتا ہوں، ہر چیز تاریخ میں۔ انہیں کہا اس نے کہا جی سنیے، پہلے کوئی پوچھتا ہے حکومت والا لایا ہے یا اس کا کیا مطلب؟ کہنے لگے سنیے، جب وہ کہتا ہے کہ میں حکومت والا لایا ہوں تو کہتا ہے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے 1 کلو دال، وہ جاتا ہے دال دھوتا ہے دے دیتا ہے اور سکہ لیتا ہے گلے میں پھینک دیتا ہے۔ اچھا یہی طریقہ؟ اس نے کہا یہی تو نہیں ہو رہا، یہ تو جب ہو رہا ہے جب ہمارا والا سکہ جا رہا ہے۔ پھر کہنے لگے جب وہ کہتا ہے نا میں امامت والا لایا ہوں تو کہتا ہے رک جا پہلے میں وضو کر کے آ رہا ہوں۔ سلامت رہیے، نکل کے نکل کر دونوں ہاتھ بلند کر کے کس کا لایا ہے؟ کہیں امامت والا کہتا رک جا پہلے وضو کر کے آتا ہے، وضو کر کے جاتا ہے، سکہ لیتا ہے، اسے گلے میں نہیں رکھتا، وہاں رکھتا ہے جہاں قرآن رکھا جاتا ہے، اور بیوی کو بلا کے کہتا ہے یاد رکھ جب تک یہ سکہ ہے اس گھر میں نحوست آئے گی نہیں، اس گھر سے برکت جائے گی نہیں، اور اس کے بعد واپس آتا ہے اور جو گاہک ہوتا ہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بھائی صاحب اس پوری دکان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس سکے کے برابر ہو، سکہ مجھے دے دیا، دکان حاضر ہے، جو چاہے لے جا، جو چاہے لے جا، جو چاہے لے جا۔ مامون نے کہا اگر ایسا ہوا تو بازار لٹ جائے گا۔ اس نے کہا یہی تو میں تجھے بتا رہا ہوں، یہ علی والے لوٹنے کے عادی نہیں ہوتے، لٹانے کے۔ سلامت میں سال اشرے اولا کے لیے گیا افریقہ، یوگانڈا۔ تو افریقہ پہلی محرم سے 12 محرم یوگانڈا میں، پھر 13 محرم کو آ گیا تنزانیہ دارالسلام، 13 محرم سے 23 محرم تنزانیہ، دونوں ملک افریقہ میں۔ قاہد سیاہ اس لوگ واقعہ ہوتا تھا کہ وہ جو اپنا مجمع ہوتا تھا اردو زبان کو تو بیٹھتا تھا بیچ میں ایسے، اور پھر چاروں طرف کرسی لگائی جاتی تھی، اس میں وہاں کے جو لوکل ہوتے تھے نا سیاہ پوست وہ آ کے بیٹھتے تھے۔ اچھا جب مجلس ہوتی تھی تو جب نعرے وغیرہ لگتا تھا تو وہ بھی آ کے کرواتے تھے۔ تو پہلے تو 2-3 دن میں یہ سمجھا کہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں، بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یار یہ ہر بات پہ نہیں بولتے تھے۔ تو میں نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ پہلے کہ مولانا یہ تو بیچارے بلال مشن نے انہیں شیعہ کیا ہے، بلال مشن ایک افریقہ میں مشن ہے جس نے کروڑوں لوگوں کو شیعہ کیا ہے، کالے لوگوں کو شیعہ۔ تو میں نے کہا پھر کہنے کی یہ مجلس ان کی تو زبان ہی سوئے نہیں، یہ نہیں سمجھتے۔ تو میں نے کہا یہ پھر ہر نعرے پہ ہاتھ کیوں لگا دے اٹھا دیتے؟ کہنے بھائی نہیں یہ بتا کہ جب حیدری کہے تو ہاتھ اٹھا کے یاد ہی کہنا ہے۔ میں نے کہا اللہ تیرا احسان ہے، کم سے کم تم نے افریقہ بھیج کے تم ہمیں بتا تو دیا
کہ علی کالے رنگ والے کی سمجھ میں آ سکتا ہے، کالے دل والے کی سمجھ میں اگر سلامتی چاہتے ہو شکر ہو. اچھا یہ امام رضا کا سکہ کس کس نے دیکھا؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. نہیں جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا انہوں نے بھی دیکھا. ایک سکہ آتا ہے کارڈ میں لگا ہوا، وہ امام رضا کے یہاں، وہ سکے کی شبیہ ہے، وہ اس سکے کی شبیہ ہے، شبیہ ہے، شبیہ ہے، شبیہ ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں اس سکے کی شبیہ ہوگی وہاں بھی برکت ہوگی. ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ جہاں شبیہ ہوتی ہیں وہاں برکت ہوتی ہے. جی یہ سکہ ہو. اب آپ سے زیادہ بہتر کہ کون جان سکتا ہے کہ سکہ ہوگا کیسے جاتا ہے؟ آپ سے زیادہ کوئی جانتا ہے؟ بولیے، آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی جانتا ہے کہ کرنسی ہو کے کیسے جاتی ہے؟ آپ تو جھیلے بیٹھے. ہم سے کوئی پوچھے کرنسی کیسے ہو کے جاتی ہے، ہم بتائیں گے کہ لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، بینکوں میں جانا پڑتا ہے، دھکے کھانا پڑتے ہیں، بتائیں گے. اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا بھائی سکہ چل گیا، اگر یہی سکہ چلتا رہا تو اتنا تو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا امام رضا کے دیوانی ہے سکے کے دیوانی؟ تو پھر بھی کہیں نہیں. اس نے پھر سکہ ہو گیا. اس نے کہا اس نے کیا کہنے کا اعلان ہو تو پوری حکومت ہے کہ آج ہفتہ ہے، اتوار پیر منگل، اتوار پیر منگل کا ٹائم ہے. بدھ کو جس کے پاس سے، جس کی دکان سے، جس کے مکان سے یہ سکہ مل گیا، پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، تفتیش نہیں ہوگی، گردن مارتے ہیں. لہٰذا لوگ اسے آپ تو اس نے کہا پہلا کیا کہیں گے؟ پہلا قانون یہ بناؤ کہ لوگوں کا اعلان کر دو کہ لوگ آئیں، رضا کا ایک سکہ دیں، حکومت کے 10 لے جائیں. رضا کا ایک دن حکومت کے 10 لے جائیں، سب لالچ میں دے دیں گے. اس نے کہا لالچ والے میں سکے آئیں گے نہیں، مگر آپ کی توہین بہت ہوگی. جب رضا کا ایک لے کے آپ حکومت کے 10 دیں گے نا تو اس قوم کے جاہل آدمی کو پتا ہوگا کہ امامت کا ایک اور حکومت کے 10 برابر ہیں. ارے بھائی ذرا جاگیے، حکومت کا ایک اور امامت کے 10. امامت کا ایک، حکومت کے 10. تو کہنے پھر کہہ دو کہ جو ایک سکہ دے گا 10 سکوں کا سامان دیں گے. لوگ سر کے لالچ میں آ جائیں. اس نے کہا اس دروازے کے نوکر گزارے ہیں، آپ فضا جارو کشی کرتی ہے. کیا کہنے پھر کہنے کچھ اور. اس نے کہا پھر یہ آخری اعلان دی ہے، کل تک سکے نہ آئے، پرسوں تک جس کے پاس سے ملے گردن کاٹو. اعلان کرو، پوری حکومت کا اعلان کر دیا. ہر چوراہے پر سپاہی کو کشتی لے کے بٹھاتے ہیں، لوگ سکے لاتے. پہلا دن گزرا، بادشاہ نے فضل میں بھی پوچھا سکے آئے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت. سپاہی آئے، تشت بھی آئے، سکے نہیں آئے. اس نے کہا انشاءاللہ ابھی تو 2 دن باقی. اگلے دن شام کو انسان سے پوچھا سکے آئے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت سپاہی آئے، نہ تشت آئے، نہ سکے آئے. انہوں نے کل آخری دن، کل دیکھتے ہیں. آخری دن آئے، اس نے کہا سکے آئے. اس نے کہا بادشاہ سلامت نہ پوچھئے، نہ سکے آئے، نہ تشت آئے، نہ سپاہی آئے. میں سپاہی بھی چلے گئے. اس نے کہا اگر سکہ نہیں آیا تو گیا کہاں؟ مارکیٹ میں سکہ نہیں، گھروں میں سکہ نہیں، بازار میں سکہ نہیں، کہیں ہے نہیں سکہ. کہاں گئے سکے؟ اور ہمارے پاس آئے. پتہ چلا سکے جمع تو ہو گئے مگر حکومت والے کے پاس نہیں، سکے والے کے پاس. سب نے لیا کہ سکے امام رضا کے سامنے. اب اس واقعے کو خطیبہ رحمہ نے بڑا خوبصورت انداز ہے. انہوں نے کہا جب سکے جمع ہو گئے نا، امام نے کہا ہمیں سکوں کی ضرورت ہی نہیں. اس نے کہا مولا آپ کو ضرورت نہیں، ہم تو لا کے دیں گے. امام نے کہا کیوں؟
ویسے کو حکومت نے اعلان کر دیا کہ کل کے بعد سے کسی کے بھی پاس سے ملا تو گردن مار دیں گے۔ امام نے کہا گردن مار دے گا، قتل کر دے گا۔ اگر کسی کی جیب سے سکہ مل گیا، تجوری سے مل گیا، والٹ سے مل گیا، امام اٹھے۔ اٹھنے کے بعد اپنی کمر پہ بندھا ہوا ہر کا پٹکا کھولا، اور پٹکے کو کھولنے کے بعد اس کی باریک باریک کترے بنائے، کتر بنا کے ایک طرف رکھی، سکے ایک طرف، کتر ایک طرف، بیچ میں امام زمین پہ بیٹھے، ایک گھٹنا اٹھایا، کتر اٹھائی، سکہ رکھا، گرہ باندھ دی۔ میں تھکے ہوا میں ذمہ دار نہیں ہوں، سکہ اٹھایا، کتر میں رکھا، گرہ باندھ دی۔ جب سارے سکے کتر میں بن گئے، امام ممبر پہ پہنچے، آواز دینا شروع کی، فلاں ابن فلاں سکہ لے جا، فلاں ابن فلاں سکہ لے جا، یہاں سے لے کے آخری آتے فلاں ابن فلاں سکہ لے جا، فلاں ابن فلاں سکہ لے جا، مول صاحب کو جو فلاں ابن فلاں سکہ لے جا۔ جس کے سامنے ابن فلاں نہیں آیا سکہ نہیں ملا، سب کو سکہ دے دیا۔ اب سکہ تو کتر میں بندہ سب کیا آتے، امام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ کس کے پاس سکہ ہے، سب نے اٹھا۔ اب مجمع میں سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ بھولے بھی ہوتے۔ ایک بھولا تھا، اس نے کہا مولا آپ نے کتر میں سکے کو چھپا دیا، اب یہ بتائیے جو سکہ آپ نے کتر میں چھپایا ہے اسے زمین میں گاڑ دو، اسے پانی میں بہا دو، اسے کنویں میں ڈال دو، اسے کیا کروں؟ امام نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اسے لے کے اپنے سیدھے ہاتھ میں طاقتوں کو جمع کرو، اپنی طاقتوں کو جمع کرو تاکہ امام رضا کے دروازے پہ دستک دے سکے۔ کہ اپنے سیدھے ہاتھ پہ مانو، لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا پاس سے مل گیا تو ماریں گے، تجوری سے مل گیا تو ماریں گے۔ امام نے کہا کان کھول کے سن لو، آج سے لے کے قیامت تک جو سکہ ہم سے منسوب ہو کے تمہارے بازو پہ بن جائے گا امام ضامن ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں امام ضامن بتایا ہاتھ اٹھائے، جس کے امام ضامن بنایا ہاتھ اٹھائے۔ اچھا اوروں کے نہیں بتا جو نیچے بیٹھے چنگا تھوڑی مات رہا ہوں اور رسی تھوڑی کاٹ رہا ہوں، یہ تو شرف کی بات ہے، یہ تو حق کی بات ہے۔ بتائیے امام ٹھیک ہے، امام ضامن بیمار ہو، امام ضامن آپریشن کے لیے جا رہا ہو، امام ضامن ٹھیک ہے نا، کسی امتحان کے لیے جا رہا ہو، امام ضامن سفر کے لیے جا رہا ہو، امام ضامن۔ امام ضامن حفاظت کرتا ہے اس کو یقین ہے امام ضامن جتا میں اس پڑھنے کے لیے چلا تھا گھر سے لکھنؤ، بہن آئی امام ضامن باندھ دی، مجھے جانا تھا کلکتہ، بہن آئی امام ضامن باندھ دی، اب مجھے جانا تھا شہر پڑھنے باہر کوئے، بہن آئی اور امام ضامن دکھا گئی۔ میں نے کہا رہنے دو، کہنے کیوں؟ میں نے کہا کلکتہ تھوڑی جاؤ، اب باہر تھوڑی جاؤ۔ میں نے کہا اب تک جا رہا تھا زمین پہ ٹرین سے، اب اڑنا ہے ہوا میں، جہاز یہ وہاں تھوڑی کام کرے گا۔ اس نے کہا بھیا یہ رضا کا سکہ ہے، یہ یہاں بھی چلتا ہے، یہ وہاں بھی چلتا ہے۔ خدا ہم سب کو امام رضا کی زیارت سے بار بار بلائے، بار بار بلائے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے روایت پڑھی ہے، رضا کے آنے کے بعد 2 سال چند مہینے جب تک رضا رہے ہیں، مشہد میں کسی کو محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، تم چاند دیکھ دو۔ فاطمہ کے لال کے مشہد آنے کے بعد کسی نے چاند نہیں دھیان دیا، کیونکہ رضا کے گھر سے اتنی چیخوں کی آوازیں پڑی، اتنی گریا کی آواز بلند ہوتی تھی کہ دنیا کو پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند چلا گیا۔ 2 ہی امام ایسے ہیں جن کی زیارت کی تاکید کی گئی ہے۔
یا امام حسین یا امام رضا. امام رضا کا جملہ سنیں گے, غریب الغرباء. یہ جملہ تو امام حسین کے لیے نہیں کہا گیا زیارت میں. السلام علیکم یا غریب الغرباء, غریب تجھ کو سلام. آپ نے امام رضا کا وہ دیکھا ہے, وہ اتنا سونا کسی امام کے دروازے پہ نہیں جتنا امام رضا, مگر پھر بھی غریب ہے. کیوں غریب ہے جان پوچھ لو. اس لیے کہ غریب اسے نہیں کہتے جس کے پاس پیسہ نہ ہو, غریب اسے کہتے ہیں جس کے پاس وقت آخر کو نہ پڑھا ہے. زہر تو امام حسن کو بھی دیا گیا, زہر امام رضا کو بھی دیا گیا, مگر دونوں میں فرق جانتے ہو کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جب آدمی کو زہر دیا جاتا نا تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے تڑپنے دیا جائے, مجھے پانی پلا دیا جائے. جب حسن کو زہر دیا گیا اور حسن تڑپ رہے تھے تو پاس میں حسین تھے, عباس تھے, محمد حنفیہ تھے, اکبر تھے, قاسم تھے, سین العابدین تھے, سب تھے نا. مگر جب وہ امام رضا تڑپ رہے تھے, تاریخ میں کچھ بہنیں مشہور ہیں. پہلی بہن حضرت موسیٰ کی بہن, جب ماں نے بھائی کو صندوق میں ڈال کے دریائے نیل کے سپرد کیا تو ماں بہن کنارے کنارے چلے. وہ بہن مشہور ہے تاریخ. دوسری بہن امام حسین کی بہن جناب زینب, تیسری بہن اکبر کی بہن صغرا, چوتھی بہن اصغر کی بہن سکینہ. اور ان بہنوں کو جب آگے بڑھتے چلے جاؤ گے تو ایک بہن آئے گی امام رضا کی بہن فاطمہ معصومہ. امام رضا سے ملنے کے لیے آئی امام رضا سے ملنے کے لیے چلیے. ساتھ میں امام قصر العیال ہیں, 19 بیٹے 18 بیٹیاں یا 18 بیٹے 19 بیٹیاں, مختلف روایات ساتھ آئی ہیں. قم سے پہلے حملہ ہو گیا, ساوا میں حملہ ہوا, بی بی زخمی ہو گئی. حکیم نے کہا کہ بی بی زیادہ سفر نہیں کر سکتی, انہیں آرام کی ضرورت ہے. بی بی نے پوچھا کہ جو ساوا ہے اس کے نزدیک کون کون سی بستیاں؟ کسی نے کچھ بتایا, کسی نے کچھ. کسی چاہنے والے نے کہا بی بی یہاں قم بھی ہے. قم کا نام سنا, بی بی کو یاد آیا, کہتے نہیں میرے بابا کہتے تو قم ہم شیعوں کا شہر. قم میں اطلاع کر دی گئی. ادھر بعض روایتیں کہتی ہیں کہ امام رضا کی شہادت ہو چکی تھی. قم کی چھتوں پر کالے پرچم تھے, گھروں میں کالے والی قم نے سب کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کا سنو امام رضا کی بہن آ گئی. میری تم سے 2 گزارش ہے, ایک تو یہ پرچم اتار لو, ایک یہ فرش ایسا سمجھ دو, کیونکہ بہن بہت دور سے سفر کر کے آ رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بہن کو بھائی کی خبر ملے اور بہن مر جائے. چھتوں سے پرچم اتار لیے گئے, فرش ایسا سمیٹ دیا گیا. قوم کی ساری مستورات حضرت فاطمہ معصومہ کو لینے, امام رضا کی بہن کو لینے باہر پہنچی. دونوں طرف مجمع لگا جیسے محرم میں حلقہ لگتا ہے, درمیان میں معصومہ کی سواری تھی. والی قوم نے اس مہار کو پکڑا تھا جس سواری پہ حضرت معصومہ سوار تھی. دونوں طرف قوم کی عورتیں تھیں. قوم کی عورتوں کی جھولی میں کچھ تھا, انہوں نے جھولی میں ہاتھ ڈالا, باہر نکالا, پتہ چلا پتھر نہیں پھول تھے. انہوں نے یہ کہہ کے پھول برسانا شروع کیے, اے رضا کی بہن تیرا استقبال ہے, اے رضا کی بہن تیرا استقبال ہے. میرا دل چاہتا کہ بی بی معصومہ بڑی خوش نصیب ہے, پہلی بار قم آئی تو پھولوں سے استقبال ہے. ہائے حسین کی بہن زینب جب بازار کوفہ شام میں گئی, لوگ پتھر. حضرت معصومہ آخری جملہ اور میری سے رحمت اللہ, بی بی معصومہ تشریف لانے کے بعد جس گھر میں رکھا گیا اس گھر کو بیت النور کہا جاتا ہے. اس گھر میں حضرت معصومہ کو رکھا گیا. چند دن اس میں زندہ رہے, 17 دن یا 15 دن, مختلف روایتیں. ان 17 یا 15 دن کے بیچ میں بی بی کو کسی نے یہ بتا دیا آپ کے بھائی کو مامون نے زہر دے دیا, آپ کا بھائی مارا گیا, غریب الوطنی میں مارا گیا. بس یہ سننا تھا. بی بی معصومہ 3 دن زندہ رہی, بس یہ کہتے نہیں
ہائے میرا غریب بھائی، ہائے میرا پردیسی بھائی، ہائے میرا مسافر بھائی۔ اور تیسرے دن بی بی کی شہادت واقع ہو گئی۔ میرا دل چاہتا کہوں بی بی خالی بھائی کی خبریں کم سنی، برداشت نہیں کر پائی۔ آئیے کربلا، زینب کا کلیجہ دیکھیے، ارے خنجر چل رہا تھا، پلہ زینبیہ سے زینب دیکھ رہی تھی، آواز دے رہی تھی، شمر خنجر